جانوروں سے بچنے کے لیے اور دوسری جرائم سے بچنے کے لیے قوانین بنایا. لیکن ان قوانین میں یہ ہے کہ مجرم جرم کرتا ہے اور پھر بھاگتا ہے. قانون پیچھے ہوتا ہے، مجرم آگے ہوتا ہے. مجرم پکڑا بھی جائے تو آگے ایسا لمبا عدالتی نظام ہے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے، جس وجہ سے جرائم نہیں ختم ہوتا. نبوی محنت یہ ہے کہ مجرم کے پیچھے نہیں جایا جاتا، مجرم خود آتا ہے. مجرم خود آتا ہے. عورت ہے، غلطی ہوگی، بچہ پیدا ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. آپ اللہ فرماتے ہیں چلی جا. ہاں پہلے حمل ٹھہرا تو آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس حالت میں نہیں تجھے سنسار کریں گے. بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہوا پھر آگے لے گئے، انہوں نے ایسے اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانی شروع کرے گا پھر پاک. آپ نے سمجھ کیوں اتنی ڈھیل جائے کہ چلی جائے گی نہیں آئے گی واپس. شریعت کا مزاج ہے، شریعت قانون بنانے میں سخت ہے لیکن اس کے نفاذ میں انتہائی نرم ہے. قانون بنانے میں سخت ہے، نفاذ میں انتہائی نرم ہے. قانون تو سخت ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا پکڑا جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، شادی شدہ سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو. لیکن نرم کتنی ہے کہ شرائط اتنی سخت ہے کہ کون گواہیاں دیں گے، 4 گواہیاں کو پہلے نمبر. پھر گواہیاں بھی اس درجے کی کہ فقہاء نے جو لکھا ہے کہ جیسے سرمچو سرمے دانی میں اس حالت میں دیکھا. 4 بندے گئے، ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ جیسا سرمچو سرمے دانی میں پورا ہوتا ہے اس طرح. اور کوئی ملیں گے. اچھا پھر اگر ایسا بھی ہو گیا، اب شریف کہتی پہلا پتھر تم مارو، ابتدا تم نے کر دی. اب اگر وہیں ان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، نہیں مار رہے تو سزا ختم ہو گئی. اچھا مارتے ہوئے دل میں جا گیا، پیچھے ہٹ گیا، اسی وقت روک دی جائے گی. تو شریعت کے جو قوانین ہیں وہ سخت ہیں لیکن نفاذ میں بہت نرمی ہے، جس کی وجہ سے مقصد مجرم کی سزا نہیں ہوتا شریعت میں. اگر مجرم کی سزا مقصد ہوتا اتنا زیادہ تو شریعت کا نفاذ میں بھی تو سختی ہوتی ہے. قانون بنانے میں جو سختی کر دی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اس کے لیے شرائط بھی اس شرط پہ کوئی اترے گا تو کاٹا جائے گا. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مشینری ہے، جس نے بنائی ہے، جب وہ جس طرح بتائے گا اس گاڑی نے اس طرح چلنا ہے، اس کا یہ آئل چینج کریں گے آپ، یہ چیزیں کریں گے تو وہ چلے گی. اس طرح ذات حق تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے انسانیت کو سدھارنے کے لیے، اس وہ جو نظام آئے گا تو سب کچھ سمجھے گی. جب وہ نظام تھا تو پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں اور لیکن اپنے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں. 17 پھر دنوں زیارت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ بڑی عجیب کیفیت ہوئی. ہم نے دیکھا کہ حضرت نا وہی بیت المقدس کا سفر جا رہے ہیں، اونٹ ہے، حضرت عمر ہے، اور میں ایسے حضرت عمر تو میں ایسے تھوڑا سا آگے کر کے نا 2-3 دفعہ بار بار میں نے دیکھا. اب تو بھول کی شکل وہ کیسے تھی. اور اس میں جو ہے وہ غالباً ان کا جو اصل غلام تھا ساتھ وہ بھی نظر آیا. اور میں نے جب یہ سفر شروع کیا تو کہا صاحب نے کہ آپ کوئی نئے لباس سلوا لیں، کوئی اچھے سے. مذاکرات تھے نا سفر میں، کیونکہ بیت المقدس کے جو قابض تھے یہودی، انہیں کہا تھا کہ آئیں اور مذاکرات کریں، لڑائی نہیں کرتے. مذاکرات کی جائے، اگر مذاکرات ناکام ہوتا پھر لڑائی تھی.
صحابہ نے کہا آپ کپڑے اچھے سے لوا لیں، ہماری ضرورت ہے، انا قوم اعاذنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، اسلام کی وجہ سے عزت دی، کپڑوں کی وجہ سے عزت تھوڑی ہے۔ اب جو ہے چلے ہیں اتنا لمبا سفر، ایک سواری ہے، کبھی وہ غلام سوار ہوتے کبھی عورت خود سوار ہوتے، اور جب وہاں قریب پہنچ رہے ہیں تو باری غلام، اور پھر جب مذاکرات شروع ہوا، وہ حضرت عمر نے تو نہیں پڑھا ہوا تھا کہ معاملات کیا ہونے ہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، وہ شروع سے جو لکھا ہوا ہے پورا ہونا ہے۔ اور وہ بیٹھ گیا ہے، پہلے نمبر پہ تو آپ ہیں نا جو مذاکرات کرنے ہیں، آپ میں وہ نشانیاں ہیں جو بیت المقدس کی فاتح کی تھی، ساری نشانیاں پوری ہوگی، ایک نہیں پوری ہو رہی، پریشان کیا، وہ 17 پہ بند ہوں گے اس کے کپڑوں پہ، 16 نظر آ رہے ہیں، 17 نہیں نظر آ رہا، پیوند پھٹی ہوئی جگہ پہ، اور پیوند ضروری جو سرنگ کے کپڑے کا تھا، کیونکہ چمڑے کی ٹاکی تھی، کوئی سبز رنگ کا ہوگا، کوئی سرخ رنگ کا ہوگا، وہاں کون سے تکلفات تھے، یہ دیکھو یہ ایک پیوند ہے 17 پورے، تو انہوں نے چابی حوالے کر دی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ اب دیکھو خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے، تقسیم کرتے کرتے ختم نہیں ہوتا تھا مال و دولت، ایک ایک، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وظیفے کا میں نے پچھلے دنوں حساب کیا جو ان کو ملتا تھا سالانہ، پاکستانی کئی کھرب روپیہ بنتا ہے سالانہ آمدنی، جس پہ کوئی ٹیکس نہیں، صرف ان کو مل رہا ہے۔ اچھا آپ کے میرے پاس اتنا آ جائے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ سوچ ہوگی ایک کوٹھی بہترین سی ہو، سیالکوٹ میں کسی جیسی ایسی کوٹھی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے اگلا معاملات سارے ہیں، یہ وہ جو حلال جو حرام خور ہے وہ تو دوسری طرف چلا جائے گا نا، لیکن سیدنا حسین اتنا وظیفے کا کیا کرتے تھے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس وظیفے کے باوجود آپ کے 3 سفر جہاد ہیں، ایک 4,500 میل کا ہے سفر جہاد کا، مطلب یہاں سے 4,500 میل مکہ مکرمہ نا، آپ اونٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، یہ گھوڑا ہے آپ کا، یا اونٹ ہے، یا تو اونٹ ہوتے تھے، ریگستان ہے نا، یہ تو ایسے کہتے ہیں نا حضرت حسین کا گھوڑا، دل نکالتے ہیں، دل کر کے اٹھا ہی نہیں وہاں گھوڑا، یہ سارا ہے ریگستانی علاقہ، گھوڑا چل ہی نہیں سکتا ہے، یہاں اونٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، اونٹ ریگستان کا جہاز ہے نا، وہ سفر اونٹ پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے، خیر اونٹوں کے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں پہ ہی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے، اونٹ ہے، اوپر صاحبان نہیں ہے، دھوپ لگنی ہے، پسینے بہنے ہیں، راستے کا گرم سرد کھانا کھانا ہے، 4,500 میل سفر طے کر کے جانا، پھر محاذ جنگ لڑنا، آپ کے اچھا اچھا 4,500 میل کا سفر ہے، باقی سفر بھی تقریباً ایک 5,500 میل کا علامت ہے، ایک 4,500 میل کا، ایک کوئی 3800 میل کا ہے۔ قسطن دنیا ہے نا، یہ جو جہاد قسطن دنیا کا ہے، سن یہ تقریباً 53 یا 54 ہجری میں یہاں قافلہ آیا، جو اس میں حضرت حسین شریک تھے اس جہاد میں،
اب یہ 4,500 میل کا سفر ہے، یہ آپ کا میرا حج عمرے پہ جاتے ہیں تب بھی 2 مہینے لگ جاتے ہیں نا، تو یہ تو سال ہر سال کے سفر ہوتے تھے۔ صرف سفر میں ہی دیکھیں نا، شریعت کا جو سفری مقدار ہے وہ اوسطاً 3 دن کی 78 کلومیٹر ہے، تو میں 10 دن کی کتنی ہوئی؟ 780۔ ہاں ایک دن کی 78 کلومیٹر ہے؟ نہیں، 3 دن کی 78 کلومیٹر، ایک مہینے کی 780 کلومیٹر ہے نا، ایک مہینے کی۔ اچھا، اب 4,500 کلومیٹر لگاؤ تو کم از کم 5 مہینے کا سفر ہی سفر ہے، اور یہ بھی کم ہے 5 مہینے، ورنہ 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں صرف سفر۔ پھر وہاں لڑنا کتنا عرصہ رہے، لڑائی کتنے عرصے کی ہے، کیونکہ محاذوں پہ یہ تھوڑی تھا گئے فتح ہوگی واپس آگے، بعض بار محاصرے ہوتے تھے، کئی مہینے محاصروں پہ لگ جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے، کئی سالوں تک محاذ جنگ پہ مصروف رہنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ترتیب نہیں کہ کتنا عرصہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ دیتے تھے، کھربوں روپیہ سالانہ آمدنی حضرت حسین کی پاکستان ہمارے حساب سے، اس کے باوجود سفر جہاد ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا تھا کہ دل چینج ہو گئے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر وہ فضیلت جو آخرت کی وہ لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا رخ بدلا ہے نا، کہ ظاہر سے باطن کی طرف پھیر دیا، ظاہر کے ساتھ سب کچھ موجود ہے حضرت حسین۔ اچھا، اب جب یزید کے ساتھ نکلے ہیں اس وقت بھی تو حضرت حسین کا وظیفہ اتنا تھا، یہ علم ہے آپ کے، پاکستانی 40-45 کھرب روپیہ تقریباً بنے گا اندازہ، تقریباً وہ ایک دفعہ حساب کر لیں کس ٹائم بیٹھ کے، تو بہرحال میں نے موٹا سا جو اندازہ ہو گیا نا، اس سے بنتا ہے، اور باقاعدہ یزید معاہدے پہ تھا، وہ دینے کے لیے تیار تھا، تو کیا ہے حضرت حسین لے کے بیٹھے۔ آج ہمیں فاسق و فاجر ایم این ایم کی گلی بنوا دے نا تو ہم خوش ہیں، گلی بنوا دی نا، بس خود سے شراب پیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس وقت بھی ہمارے دماغ کی کیفیت یہی ہے نا کہ معیشت ہماری سمجھ ہے، تو معیشت تو یزید کے دور میں بہترین تھی، حتیٰ کہ جو مجاہدین صحابہ لڑ رہے تھے تابعین، یزید نے تنخواہیں ڈبل کر دی تھی ان کی، پہلے بھی کم نہیں تھی، بہت بڑی تنخواہیں پھر ڈبل کر دی۔ اور جو سرکردہ صحابہ ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کا وظیفہ تو خربوں میں تھا نا سالانہ، اور جب یزید نے ڈبل کیے تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا نا، تو آرام سے بیٹھ جاتے مکہ میں، ذکر کر رہے ہوتے، تلاوت کرتے رہتے، اتنا پیسہ تھا، لیکن نہیں نکلے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اصل چیز جو تھی وہ نفاذ حدود بھی ہو رہا تھا، وہ بھی کوئی حدود معطل تھوڑی کی یزید نے، صرف یہ تھا کہ فاسق آگے کیوں ہے اس مسند پہ جس پہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، پھر ابو بکر بیٹھے ہیں، پھر عمر بیٹھے ہیں، پھر عثمان بیٹھے ہیں، پھر علی بیٹھے ہیں، پھر حسن بیٹھے ہیں، پھر معاویہ، اب وہ بندہ کیوں بیٹھ گیا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے، گانا سنتا ہے، وہ کیوں بیٹھے اس مسئلے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ عبداللہ بن زبیر وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، اتنا کچھ قربان کر دیا، جب یہ لشکر آیا ہے محاصرہ کے عبداللہ بن زبیر کا، تو حضرت ساتھی شہید ہوتا ہے کہ کیونکہ مکہ میں منجنی کی نصب کر دی، مار رہے ہیں سارا۔ عبداللہ بن زبیر گیا اپنی والدہ کے پاس، حضرت اسماء کے پاس، صدیق اکبر کی بیٹی ہے والدہ اسماء، کہ اماں جی اب کیا حکم ہے، ساتھی سارے شہید ہو گئے، چند ایک رہ گئے، تو اگر میں احتیاط ڈال دوں، ان کی حکومت تسلیم کر دوں، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا جان ایک ہی دفعہ جاتی ہے، بس رو تو نہیں جاتی، دے دو اللہ کے راستے، جب تمہارے نزدیک نہیں ہے، فاسق ہیں، تو نہ دو ان کے ہاتھ میں ہاتھ، جان ہی دے دو۔ ماں کا جگرا دیکھیں، 90 سال 95 سال پر ہے حضرت اسماء کے سو، اور عبداللہ بن زبیر جیسا صحابی اور دلیل قدر،
حضور علیہ السلام نے اپنا لعابدان جسے وہ بنا شہید ہو گیا، لاش لٹکی ہوئی ہے، لاش 10 دن تقریباً لاش لٹکی رہی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت اسما جب گزرتی ہیں کئی دن کے بعد بیٹے کی لاش پہ آہو فغانی کرتی، اتنا مسکرائی اور کہا شاہ سوار کی سواری سے نیچے نہیں اترا، یہ سولی شاہ سواری اس کی سواری ہے اور یہ اس سے نیچے نہیں اترا۔ کیا کہ نبوی محنت تھی کہ نہ حضرت اسما کی نظر اس دنیا پہ ہے، نہ عبداللہ بن زبیر کی نظر دنیا پہ ہے، نہ حضرت حسین کی نظر دنیا پہ ہے، سب کچھ موجود ہے دنیاوی حساب سے، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، نہ مال و دولت کی، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ نے دیکھو نا کہ دنیا تو ان کے سامنے سب کچھ کھول دی تھی نا، اس کے باوجود کسی ایک کے دل میں بھی یہ نہیں تھا کہ چند دن میں دنیا میں رہوں اور کمپرومائز کر لوں کہ اللہ کے کچھ احکامات کو نیچے کر دو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دو۔ یعنی ایک مستحب پر بھی صحابہ جان دینے کی یہ توجہ کریں، فاسق کی حکمرانی شریعت میں جائز ہے، صرف خلاف اولا ہے، مستحب۔ جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ٹوپی اگر آپ نے اتار دی تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن صحابہ کرام وہ زندگی، یہ حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن یہ سالانہ کھربوں روپیہ قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی تمام عیاشی قربان کر رہے ہیں، تمام سہولیات صرف ایک مستحب کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں کہ جان دیتے کہ ٹھیک مستحب نہیں پیچھے آتے کہ جو مسند رسول ہے اس پہ یزید جیسا فاسق کیوں بیٹھ گیا، شرعی گنجائش ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت۔ تو نبوی جو محنت تھی وہ کیا تھی کہ ظاہر سے باطن کی طرف اللہ کے نبی نے رخ موڑ دیا تھا۔ اب ان کو فضیلت جو نظر آ رہی تھی آخرت کی کہ شہادت تو ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ جان جانی ہے، لیکن جو عظمت ہے اللہ کے ہاں ہمارا مقام بلند ہونا ہے وہ کہیں موقع رہ نہ جائے۔ اللہ نے دے دیا موقع، کچھ آج ہم کیا ہے، ہمیں موقع ملے نا کسی بھی نیکی کا تو ہماری کوئی ہوتی ہے کہ میں نہ کروں دوسرا کر لے، نیکی کا موقع ملتا ہے نا، میں نہ کروں استاد طالب علم کہہ رہا 10 طالب علم کو پانی پلا دو، لیکن صحابہ خود آگے بڑھتے تھے کہ یہ نیکی کا موقع دوسرے کو خود میں لے لوں۔ یہ مزاج ہے تربیت نبوی کا اور موجودہ ہماری تربیت میں۔ یہ معاشرہ جو بگڑا ہے اس وجہ سے ہی بگڑا ہے کہ جب سے نظر زہر کی طرف ہو گئی، باطن کو چھوڑ دیا، زہر کی فکر میں پڑ گئے ہیں سارے، تو اسی کی محنت ہے، اسی لیے کرپشن ہو رہی ہے، اسی لیے ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، اس لیے سارے جو زہر کی فکر ہے نا، کوئی ایک نہ ہو، ہر شاخ پہ ایک بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، جامع گلستان کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو محنت ہے دین کی، مسجد کی، خانقاہ کی، یہ یہی ہے کہ زہر سے باطن کی طرف آنا بچ۔ اب ہوگا کیا بھائی، ایک بندہ کیا کر لے گا زہر سے باطن کی طرف جا کے؟ نہیں، ایک ہی بندے سے کام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام زہر سے باطن کی طرف گئے ہیں، غار حرا میں بیٹھے ہیں، 40 دن ریاستیں کی ہیں، مجاہدہ کیا ہے، پھر ایک حضور علیہ السلام سے جب فران کی چوٹی میں لا الہ الا اللہ کہا، اب باطن وہ کھلا ہے، پھر دانا مٹی میں چھپ گیا، پھر اس سے بالی نکلی، 700 دانے ملے۔ کتنے ملے؟ 700۔ حضور علیہ السلام چھپ گیا غار حرا میں، پھر نکلے، پھر کیا ہوا کہ 65 سال گزرے ہیں، صرف آدھی دنیا پہ اسلام کی حکومت تھی۔ پھر حضرت مجدد کا زمانہ دیکھ لیں، یہ تو سامنے مثال ہے نا، ہر طرف اندھیر ہی اندھیر ہے۔ ایک حضرت مجدد بیٹھے ہیں، باطن بنا لیا، ظاہر کو چھوڑا، باطن کی طرف چلے گئے۔ باطن ہی ہے نا سارا، مکتوبات کیا ہے؟ باطن ہے، سارا باطن ہی ہے۔ ظاہری قال اللہ قال رسول کی مثال ہے
یہ علوم نبوت ہیں. نور نبوت باطن ہے. ظاہری کتابیں پڑھ لیں گے علم آ جائے گا، لیکن نور ملے گا سینے سے. نور ملے گا. باقی علماء تھے لیکن وہاں نور مجدد نے نور تک پہنچے، نور کے حریص تھے، نور تک پہنچے. جب پہنچ گئے پھر اب ایک طرف جو ہے اکبر بادشاہ جیسا حکمران ہے، اتنی بڑی سلطنت. پھر جہانگیر آ گیا، برما سے لے کے آپ کے افغانستان تک سلطنت ہے، مطلق العنان بادشاہ ہے. لیکن جب باطن والا ایک بیٹھا ہے نا، پھر اللہ نے تغیر کیا، تبدیلی کی کہ اصلاح ہوئی. آگے شاہ جہان آیا، پھر اورنگزیب آیا، ساری سلطنت ہی صحیح رستے پہ چل رہی ہے. تو یہ ہماری سوچ کہ ہم اکیلے ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، کیا ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اسی ذریعے سے ہی ہونا ہے جب ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے میں تو مثال دے رہا تھا کہ گزشتہ تاریخ اٹھا لیں آپ، پاکستان کا ایک صدر ملے گا جس کی کرپشن نہیں ہے، جس نے کچھ بےایمانی نہیں کی، کون نہیں بنایا، وہ کون ہے؟ ضیاء ملے گا. تو وہ کیا ہے؟ باطن کی محنت ہے نا پیچھے. مفتی حسن صاحب جامعہ شریف میں جمانی تھے، اس کے مرید تھے نا ضیاء. باطن والے کی ایک کی محنت لگی نا. ایک جرنیل نے پورے ملک کو 10 سال تک درست راستے پہ ڈال دیا. تو اس لیے جو ہے باطن کی محنت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور طریقہ ہی یہی ہے. باقی طریقے جو ہیں وہ اتنے کارگر نہیں جتنا یہ طریقہ کارگر ہے. اس لیے جو ہے جب بھی اصلاح ہوئی کسی بھی معاشرے کی تو اسی طرح ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کی اصلاح اسی راستے سے ہوگی جس راستے سے پہلی ابتدا کی اصلاح ہوگی. اب ابتدائی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ہوگی؟ صحابہ نے کس طرح کی؟ باطن سے کی. اس طرح اصلاح جو ہے اگر اب بھی شروع ہوگی تو اس لیے جو ہے یہ دل جو ہے اسی پہ مدار ہے پوری کائنات کا. جس طرح ظاہری جسم کا مدار ہے کہ اگر دل بند ہو گیا تو کتنا ہی خوبصورت انسان ہے، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، کتنا مضبوط ہاتھ ہیں، کتنی مضبوط ٹانگیں ہیں، پیدل 20 کلومیٹر چل لیتا ہے جناب، 1 من وزن ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، دماغ حافظہ اتنا ہے پوری کتابیں یاد کر لیتا ہے. لیکن دل بند ہوا ہے، اور بند ہو گیا سب چیزیں جواب دے دیں گی. اسی طرح دل پہ مدار ہے روحانی زندگی کا. اگر دل نہیں بیدار، ساری رات نفلیں پڑھ رہا ہے تو وہ فائدہ نہیں. دل بیدار نہیں ہے، کروڑوں روپے صدقے کر رہا ہے، فائدہ نہیں. شیطان وہ صدقے کرا کے مارے گا، اس میں ریاکاری ڈالے گا، تکبر ڈالے گا. تو اس لیے دل جو ہے یہ مرکز ہے دونوں چیزوں کا. خاص ظاہری ہماری حیات ہے یا باطنی حیات. باطنی حیات وہ بھی دل پر موقوف، ظاہری حیات دل پر موقوف. تو جس طرح دل کی حفاظت ظاہری زندگی کے لیے ہے، اسی طرح باطنی زندگی ہے. پھر جب دل بیدار ہے کام، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کی کاملی کریں گے، اصلاح بھی ہوگی، ہدایت بھی کرے گی. اس لیے یہ ذکر کرتے ہیں تاکہ دل کو ذکر کی لذت مل جائے. جس طرح زمین ہے، زمین کی حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ زمین مردہ تھی، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. مفسرین لکھتے زندہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں پانی گیا، پانی سے نرم ہوئی، کھیت اس میں بیج ڈلا، کھیتی ہوئی. یہ زندگی ہے زمین کی، یہ زندگی ہے. اسی طرح دل جو ہے، دل میں جب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا، آنسو گرے، آنسوؤں کا پانی لگ گیا، نفس بات کا پانی ملا، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کا بیج اس میں ڈال گیا. اب اس سے اعمال نکلیں گے کہ نماز بھی اچھی ہو رہی ہے، روزہ بھی اچھا ہو رہا ہے، اخلاقیات بھی اچھی ہو گئی. تو جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھو اس کو زندگی عطا فرمائے. اب زمین جو ہے اس کا زندگی سے انسانوں کی زندگی ظاہری ہے اس کی زندگی سے، اور انسان کے دل کی زندگی سے انسانوں کی باطنی زندگی کا. اس لیے جو ہے
یہ ساری محنت ہے کہ تاکہ دل جو ہے ذات کے بھا جائے، دل میں ذکر کی کیفیت آ جائے.